حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرعون کا حامان سے مشورہ کرنے کے بارے میں فرما رہے تھے، اور ساتھ کہا کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے، جس کے ساتھ پرواز ہوتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ، چڑیا چڑیا کے ساتھ، ہر جنس اپنی جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔ انہوں نے مثال سمجھائی کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور بولی کہ میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا، وہ میرے پاس نہیں آتا، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں گر نہ پڑے، اے بزرگ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، آپ لوگوں کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس جیسا بچہ چھت پر چڑھائیں، وہ بچہ پرنالے سے اس کے پاس آ جائے گا۔ عورت نے ویسا ہی کیا تو وہ بچہ اس بچے کے قریب آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم اپنے بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں، بس کرو میری پوتی ہے کھیل رہی ہوتی، جب ادھر سے بچے آ جائیں گے نا، انہیں ساڈے کو نہیں آنا، انہیں کہا میں تھلے چھڑ دیو، میں بچیاں نہ کھیلنا۔ ویسے اکیلی رولا ڈال رہی ہوگی، جس طرح یہ سارے آ جائیں گے نا، وہی آواز نہیں نکلنی، بس وہ مست ہوگی۔ بچے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، گریں گے لڑیں گے پھر بھی ساتھ رہیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز نہیں نہ ہوتی کہ جلدی سے ناراض ہو جانے والی، اگر ہو بھی گئے ہیں تو کل پھر ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہاں جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے، تیزی سے جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ بچہ اپنے ہم عمر بچے کے ساتھ واپس آ گیا۔ بچہ اس لیے پرنالے سے اس کے پاس آ گیا کہ ہر جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی لیے انسان پیغمبر بنائے گئے، شکل صورت میں انسان پیغمبر بنائے گئے کہ جنس کی طرف مائل ہوتی۔ فرشتے آتے تو ان بندوں نے سمجھنا نہیں تھا، اس لیے جنس بنایا کہ ہم نے تم میں سے نبی مبعوث کی ہیں۔ اسے بچہ اس لیے پرنالے سے اس کے پاس آ گیا کہ ہر چیز اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے انسان پیغمبر بنائے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ یہ سرکار کا فرمانا اور بات ہے، لیکن یوحا الیہ کہ وحی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کسی کے اوپر وحی نہیں ہوتی، وحی نبی پر ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، جو طلبگار ہوتا ہے اس کو اس کی جنس اپنی طرف کھینچتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے، چونکہ وہ ملائکہ کے ہم جنس تھے، اس لحاظ سے وہ اوپر بلا لیے گئے، فرشتوں کے ساتھ رہنے والے۔ یہ ان کا کہنا ہے، حدیثوں میں نہیں ایسا ہے، یہ ویسے انہوں نے مثالیں دی۔ تو ہاروت و ماروت فرشتے تھے، لیکن انسانوں کے ہم جنس سے آسمانوں سے زمین پر بھیج دیے گئے، لیکن یہ ہمارے نزدیک غلط ہے۔ ہاروت ماروت کی جتنی کہانیاں نا ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک ہاروت ماروت فرشتے تھے اور اللہ کے حکم سے بھیجے گئے تھے، وہ اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، نافرمان نہیں تھے۔ اس لیے اگر کوئی ان سے آ کر کفر سیکھتا تو پہلے ہی کہہ دیتے کہ بھئی ہماری طرف سے یہ نہ سیکھو، ہم خود تمہاری آزمائش بن کر آئے۔ اسے جتنے قصے ہیں کہ چاہے بابل میں ان کو قید کر دیا گیا، انہوں نے شراب پی لی اور پھر کیا کہتے ہیں زنا کر لیا، اور پھر کیا کہتے ہیں زہرہ ستارہ بن کے عورت نکل گئی، یہ سب کہانیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ اس کا ہمارے کیا کہتے ہیں قرآن سے اور احادیث سے تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر جو ہمارے مفسرین ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ ہاروت ماروت کے سارے قصے تقریباً بونگے ہیں، اس لیے ہم نے ان پر نہیں جانا۔ تو فرماتے کہ کافر شیطان کے ہم جنس ہیں، اس لیے اس سے اس کی عادتیں سیکھ لیں۔ حسد شیطان کی حسلت ہے جو کافروں نے سیکھ لی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے فرمایا کہ سجدہ کریں تو اس نے کہا میں انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ حسد کھا گیا شیطان۔ یہ دیکھا کہ شیطان جو ہے اس کے اندر حسد تھا، کافر اسی پر حسد پر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی یہ جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایران کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، حماس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، وہ مذہب کی بنیاد پر ہے، اور ان کا مذہب شیطانی ہے، ہمارا مذہب رحمانی ہے۔ جو میرے سننے میں یہ بات آئی کہ پاکستان نے جب انڈیا پر حملہ کیا اور اس میں آگے بڑھتے چلے گئے، ایک تو بمبوں کے ساتھ ہم نے مارا نا ان کے
اگر جہاز گرائے. لیکن یہاں پر جب وہ آگے بڑھتے چلے گئے تو کالی مائی کا ایک مندر ہے جس میں ان کے بڑے بڑے پرانے دور کے بیٹھے ہیں دونی رمائی کے پنڈت, وہ انہوں نے مسلمانوں نے قبضے میں کر لیا تھا. وہ ابھی پاکستان کے قبضے میں, جو میری انفارمیشن کے مطابق. وہ سارے کے سارے ان کے پاس جا کر جو کیا ان کا ہے منسٹر ہے, کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم ہے, وہ کہتے سانوں لے کے دیو, اسی تمہیں سمجھایا سی کہ انج کرنا جائے, تو اس نے سانوں کٹ دیتا پھڑ کے, تو سانوں واپس کو لو ساڑھے ادھرلے پاس. یہ ایک اینگل ہے کہ یہاں پر جس کے پاس روحانی ایمانی طاقت ہے وہ ان بھگوانوں کو کچھ نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے اس وقت بھی اسرائیل والے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو حافظ آیا ہے نا, جو فوج کا بندہ جو ہے, یہ کوئی طاقت ہے پاوے انہیں بندے کٹھے کیتے ہیں, انہیں کوئی بندے قبضے کر کے اللہ اللہ کرتے پے نے جنہوں نے ساڑا کام تباہ کیتا. ان کے نزدیک یہ بھی ان میں سے ہے جو کام ختم کرتے ہیں, لوگوں کو برباد کرتے ہیں ان کے نزدیک, کیونکہ وہ شیطان صفت ہیں. میرے نزدیک یہ رحمان صفت ہے, اس کے اندر کوالٹیز ہیں. میرے نزدیک اس کے اندر کوالٹیز ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں وہ اسلام کو لائے, یہ نہیں ہوتا بیٹے. ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہر جگہ پر اصول اور قانون دے کر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ہم کس حال میں. جیسے ہماری 80% آبادی پاکستان کی بے نمازی, 20% آبادی نماز پڑھتی ہوگی. اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر آبادی کو تو دین چاہیے ہی نہیں. دین تو چاہیے یہ 20% کو, اور 20% کو بھی اپنی مرضی کا چاہیے. جس جماعت میں وہ ہے, ایک مثال دیتا ہوں, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے دعوت اسلامی کے یا 2 کروڑ یا 4 کروڑ بندہ حضرت صاحب کی بیعت ہے. دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب کی بیعت ہے. میرا سوال یہ ہے, یہ 2 یا 4 کروڑ کر کیا رہا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا یہ 2 یا 4 کروڑ کا؟ مطلب کہ انہوں نے معاہدے کیے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, ہم ہی کب جہاد کی بات نہیں کریں گے. باہر کے ملکوں میں بھی جو ان کے دارے کھلتے ہیں ویسے نہیں کھلتے. یہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی تسی اتنے آنا تو اس قانون دے اصول تے رہنا, ساڈے خلاف نہیں چلنا. مجھے پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا کہ جب یہ جس نے سلیمان تصیر کو مارا تھا, ممتاز قادری, تو جو اس کا بیٹا تھا ابو البلال, دعوت اسلامی کے امیر کا بیٹا, وہ ننگے پاؤں اس کے مزار پر گیا تھا. اگلے نے ویڈیو بھیج کر اسے کہا تو ہے تینوں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اپنا قائم مقام کہتا ہی. ان نے اس کو نکال دیا تھا, دوسرا بیٹا بنایا تھا. اس کا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت بڑی دنیا داری بھی ہے, اپنی جماعت بھی ہے, لیکن جماعت کا پرپس پیسہ ہے, اور اربوں روپیہ ان کے پاس آتا ہے, تھوڑا بہت نہیں, اربوں روپیہ ان کے پاس آتا ہے جن سے وہ بہت سے کام کرتے رہیں. مجھے اس کا اعتراض نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں اسلام کو فائدہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی داڑھی والے بندے آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں نمازی آ رہے ہیں. بیٹے وہ ایک حد تک ٹھیک ہے کہ انہوں نے نمازی بنائے, انہوں نے وہ تو یوبندیوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں, وہ اہل حدیثوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. مرزا جی نے کہتے ہیں میرے پاس 30 لاکھ بندہ ہے, میرا فالوور ہے. اس سے نہیں چلتا. اسلام کے لیے فائدہ مند کیا ہے؟ اصل وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کتنا پھیلتا ہے. آپ اپنی جماعت پھیلا رہے ہیں, اسلام نہیں پھیلا رہے. اسلام وہ پھیلائے گا کہ آؤ بیٹھو سٹنگ کرتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے ہونے میں کوئی پیسے نہیں لگتے, لیکن سب کے پیسے مارے جائیں گے, کیونکہ جن جن کو جو چندے ملتے ہیں کہیں گے چندہ کنے لانا, پھر صدر کون بنے گا؟ جیسے پاکستان میں سیاست ہے نا کہ بھائی وزیر اعظم کس نے بننا ہے, جیسے کوئی پارٹی زیادہ ہو جائے گی, یہ بھی آپس میں لڑ مر جائیں گے, کریں گے کچھ نہیں. کافر شیطان کے ہم جنس ہے, اس لیے اس سے اس کی عادتیں سیکھ لیں. حسد شیطان کی حسرت ہے جو کافروں نے سیکھ لی. شیطان چونکہ اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے, اس لیے وہ کسی کی نیکی کو برداشت نہیں کرتا. ویری گڈ. شیطان اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے, راندے درگاہ ہو چکا ہے, اس لیے وہ کسی کی نیکی کو برداشت نہیں کرتا ہے اور کسی کی نیکی کے شمع کو روشن نہیں دیکھ سکتا. اس لیے وہ ہر ایک کی نیکی کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے بجھ جائے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے. کیا جی بات سمجھ آئی ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟
مولانا روم نے کی فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہے تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے. اب اسے جہاں مرضی لے جائے، ہر چیز چاہے اندر. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ دوسروں سے باتیں کرے گا. جیسے میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، میں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی قربانی کا گوشت نہ دے تو یہ نہیں کہنا ساری فریزر چ پالتا سارے فریزر چ پالتا. وہ اس لیے نہیں کہنا کہ ہم صابرین کی لسٹ میں سے نکل جائیں گے. ہم نے صابرین کی لسٹ میں سے نہیں جانا. انہوں نے ڈال لیا، ان کا حق بنتا ہے سارا گوشت رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی. ہم نے یہ کرنا کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا ہے. ہم نے یہ بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر ہو سکے تو اپنوں میں سے کسی کو ایسی بات کرنا ہی نہ دیں. کیسے؟ جیسے کہ اگر ہم نے گوشت بانٹنا ہے تو ہم پہلے کہہ دیں گے یار میں تہاڈا حصہ رکھاں گا، سارے دا میں ذمہ دار نہیں، تہاڈا حصہ رکھاں گا. جیسے میں بیان کرتا کہ بھئی یار دوسرے دن ہم نے قربانی کرنی ہے، جو اس میں 100 کلو گوشت ہمارے پاس ہے گائے کا تقریباً، اور میں نے کہا تھا کہ نام لکھ لینا کس کس کو چاہیے، کس کس نے کہا ہے وہ ہم سے گوشت لے. ہم اگر 5-5 کلو بھی، جو بیچارے نے کھانا ہی نہیں ہوتا جن لوگوں نے، ان کو 5-5 کلو بھی دے دیں گے تو 20 بندے تو دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے حصے رکھے ہیں. دوسرے کوئی اور بھی آئیں گے وہ بھی دے دیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں سمجھا ایسا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر کہ اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے. اپنے اندر کا کمال پیدا کریں، دوسروں پر حسد نہ کریں. اور اگر اس کے پاس کمال نہیں ہے اور حسد بھی نہیں کرتا، زبردست، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، کمال نہیں ہے اس کے اندر، کمال نہیں ہے لیکن وہ حسد بھی نہیں کرتا. میں مثال کے طور پر اپنے طور پر دیکھتا ہوں نا، ہم دین کا کام ایک طریقے سے کر رہے ہیں. جتنی بڑی مرضی جماعتیں ہوں مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ میرا مقابلہ ہے، نہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسا کام کون کر رہا ہے. بس اگر میرے جیسا کوئی کام کر رہا ہے نا تو مجھے بتایا جائے کہ یہ تہاڈے نال دا کام فلانا بندہ کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ایک امت بنانی چاہیے اور طریقہ کار یہ ہے، فرق بتاؤ، فرق مٹاؤ، جس کی غلطی ہے توبہ کرے اور ایک امت بن جائے. بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. ہمارا ایک دوست ہے تو مشورہ دیا تھا کہ دیکھو ایک بندے نے ایم اے انگلش کیا ہوا نا، دوسرا کہ میں نے ایم اے انگلش کرنا، وہ کہنا میں تو کہتا ہی ہوا، تم بھی کر لیتا، کہڑی گل ہے. نہیں، تم ایم اے اردو کرو، تم ایم اے عربی کرو، تم کوئی اور کرو، تھوڑا فرق ہونا چاہیے. پھر کیا ہوگا کہ بھئی اس کے پاس یہ کوالٹی، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تھوڑا فرق ہونا چاہیے. سارے ایک جیسا کام کر رہے ہیں، ہمارے جیسا بھی تو کریں نا. ہم نے فرق نہیں رکھا. مثال ہے، سہاق صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے سائیں تسی کلے شیعہ دے بارے نہ کٹیا، انہوں نے پڑھ کے لکھ کے اے دن ساڈے مولوی نہیں، وہ تو نہیں بولتے پے، وہ تو کوئی نہیں گل کرتا، میں اج تک نہیں سنتا پیا، گل ہی کوئی نہیں کرتے. میں کہ بھئی جنی انہوں نے سمجھ آئی ہے انہوں نے وہ تو چلنا، جنہیں مینوں سمجھ آئی مینوں نہ پوچھا جانا کہ تینوں سمجھ آ گئی کتا کی ہے. پیچھے میں ایک دیکھ رہا تھا اشتہار جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی ادھر شیعہ تھا اور ادھر شیعہ سنی تھا کوئی، اور وہ اس کو کہہ رہا تھا، سنی کہہ رہا تھا تم جو 12 امام کریٹ کیے نا تم ختم نبوت کے منکر ہو. یہ ان کو کہہ رہا تھا. اچھا میں نے کہا یہ بندہ طے تک پہنچ گیا، یہ واقعی ختم نبوت کے منکر ہے. میں بھی کہتا ہوں، کتنی ٹیکنیکل بات یہ کرتے ہیں، نبوت ختم امامت شروع، نبوت ختم امامت شروع. سرکار نے بس حدیث ثقلین پڑھی اور دنیا سے چلے گئے. انہوں نے سیکھتے ہی ہے نا کہ سرکار نے حدیث ثقلین پڑھی اور دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سرکار نے وہ اپنی 23 سالہ زندگی کوئی کام نہیں کیتا، نہ انہوں نے کوئی مسلمان کیتا ہے نہ کچھ اور کیتا ہے. اہل بیت واسطے انہوں نے حدیث ثقلین پڑھی اور دنیا چلے گئے. ایک کہانی انہوں نے کریٹ کی تھی، کیا کہتے ہیں، ختم نبوت کے منکر، اس لیے کہ کہتے ہیں نبوت ختم امامت شروع. اب دونوں چیزوں میں کیا، نبوت ختم امامت شروع. نبوت ختم نہیں ہوئی، امامت شروع کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ امامت ہے ایمان گڑھ، شروع ہی نہیں ہوئی.
حضرت علی رضی پہلے امام ہیں، انہوں نے امامت کی ہی نہیں، وہ چوتھے خلیفہ بنے۔ جمل کی یا صفین کی لڑائی جو انہوں نے کی ہے خلافت واسطے کتنی ہے کہ امامت واسطے؟ خلافت واسطے اور امامت واسطے کہتے تکیہ کر کے سن نا کہ اسلام دا دین دا نقصان نہ ہوئے۔ ایتھے دین دا نقصان نہیں سی جنگ کر لیتی سی۔ اینا فراڈ کرتے ہیں، اینا جھوٹ بولتے ہیں، اور دماغی طور پر نشئی نے، انہوں کام کوئی نہیں گا۔ اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے اور دوسروں کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھائی میرے تو وقت نہیں جایا، ایک دفعہ میرے اوپر نا ہوا تھا اٹیک کیا ہوا تھا؟ خیالات کا اٹیک، اداسی کا اٹیک، لمحے کی گرفت جسے ہم کہتے ہیں۔ ہم یہ کام جو کر رہے تھے سارے دیوبندی بریلوی کا یا دیگر کر رہے تھے، تو میرے دماغ میں خیال پیدا ہوا کیا میں غلط تو نہیں کر رہا؟ میں کہ یار عثمان اگر تو غلط کرتا پہ ہیں، جننے پیسے سے اتنے لائے نے تو ضائع نہیں کیے دوستوں نے؟ کتاباں دیگر چیزاں 2013 تو شروع ہوئے ہیں تو سارا تو ساڈا کام خراب نہیں ہو گیا؟ ایک لمحے واسطے دماغ میں میرے خیال آیا، کیونکہ ہم دوسروں کو بھی تو دیکھتے رہتے ہیں نا کہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں کہ یار میں کدھر غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ بعد میں سوچا کہ نہیں، کافروں کو ٹھکائی ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں ہم مہربان ہیں، لیکن کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم کافروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں دیوبندی کو، اہل حدیث جماعت کو، سب کو قیمتی مشورہ ہے، جو بندے سعودیہ کے ساتھ ہیں ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کم از کم انہوں نے تو ایک ہو۔ انہوں پوچھ لو بھاجی سے عملی رہنا کہ غیر مکلف رہنا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رہ لیتے، ایک کو جو۔ اور جس چیز کو بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہتے مشورہ تیرا ٹھیک ہے، کرے گا کون؟ میں کہا نہ کرے۔ ایک انسان کو ایک بات چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں 10 سال بعد کوئی ہوتے عمل کر لیتا ہے، کوئی اس کے خلاف تحریک ہی چلا دیتا ہے کہ ہاں بھائی یار ہونا چاہیے ایسا۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ آپ نے جو بیج بویا، آپ نے جو سبحان اللہ کہا، اس کا درخت نہیں لگا ہوگا، نہیں، آپ کی ہر بات نوٹڈ ہے، آپ کی ہر بات اس کائنات میں موجود ہے، اور وہ دوسروں کو رہنمائی ضرور کرے گی۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے کوئی نور جڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے کوئی بات کہہ دی ہے، وہ گھومتی گھومتی لوگوں تک پہنچے گی ضرور۔ میں خود بھی دیکھتا ہوں، ابھی میں نے آرٹیکل لکھنا تھا کہ منکر قرآن و سنت اہل تشیع جماعت جو ہیں، حضرت علی کے نکاح کے بھی منکر ہیں اور حضرت عثمان کے نکاح کے بھی منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اس لیے منکر ہیں، دونوں کے نکاح کے منکر اس لیے ہیں، وہ تو کتابیں ہماری ہیں، اس میں حضرت علی کا بھی لکھا ہے، اس میں حضرت عثمان کا بھی لکھا ہے، وہ تو ہماری ہیں، یہ دونوں کے منکر ہیں، انہیں تو اپنی کتابات دساں۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ان کو طریقہ جو نا انہوں نے طریقے نہیں مارنا کہ بھائی یار یہ منکر ہیں، حضرت علی کی گل تو تد کری جو حضرت علی کا تعلق ہوئے، تعلق ساڈا ہے، ساڈے کول کتاباں نے جہے سارے فضائل لکھے ہیں، انہوں کو کچھ نہیں۔ عثمان غنی کے فضائل ہمارے پاس ہیں، وہ ذوالنورین ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں کے منکر ہیں، کیونکہ ماہ حضرت عثمان غنی چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ جو ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کا 18 ذی الحج ہے، تو وہ پھر میں ایک اور لکھا، میں کہا 18 ذی الحج شہادت حضرت عثمان اور غدیر ہم کا واقعہ، شیعہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ غدیر ہم والوں کے ساتھ، یہ دونوں کے ساتھ نہیں، پھر ایک کہانی بناتی، کیونکہ ایک ایک چیز پر آپ نے 10 چیزیں بنا دینی ہے کہ یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی، آپ نے لوگوں کو بیانیے دینے۔ آپ مثال دیکھیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کی جو ٹویٹر ہینڈل کرتے ہیں، وہ بیانیے بناتے کہ نہیں بناتے؟ انہوں نے اکھ دا مسئلہ پہ گیا ہے، اکھ دا بیانیہ بناتا ہے پھڑ کے، رولا پاتا ہے۔ یہ بیانیہ بنانا سب سے بڑا کام ہے کہ آپ ایک بیانیہ بنائیں اور اس کو لے کر چلتے رہیں کہ میرا بیانیہ یہ ہے، روزانہ بیانیہ بنائے، روزانہ بیانیہ بنائے، کوئی نئی سے چیز دیتے جائیں۔ فرض کریں میں 365 دنوں کے 365 بیانیہ ریوائز کرتا رہوں تو میرے 365 دن نکل جاتے ہیں، اتنا ہم نے لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ تو، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے کام وہ کرنا جو دوسرے کر نہ رہے ہوں، یہاں پر بات کی جاتی ہے۔ اور دوسروں کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا دفیہ صرف خدا کر سکتا ہے، دعا کر کے وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے تاکہ تو اس کی طرف سے باہر کی طرف مشغول نہ ہو۔ میں کیا کہتا ہوں، میں کہا 24 گھنٹے مصروف رہے، کام کرو 24 گھنٹے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کم از کم سانو 24 گھنٹے چنگے گزارنے چاہیے،
ہم نے اگر 24 گھنٹے اچھے گزار لیے اس کا مطلب الحمدللہ ٹائم بڑا اچھا گزر گیا. اور ٹائم گزارنے سب سے بڑی بات ہے. یہ ٹائم ہی تو گزار رہے ہیں ہم بیٹھ کے, چلو بھائی آؤ گلاں کر لی. ٹائم ہی گزارنا, اور ٹائم گزارنا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اچھا ٹائم گزار کر اللہ کے پاس چلے جائیں. یار کیا پتہ کہ قبر میں کیا ہونا ہے. ایک ایمان ہے بہت اچھا ہونا ہے, ایک ایمان ہے بہت اچھا ہونا ہے, اور اس ایمان کا پتہ قبر میں جا کے چلے گا جہاں نہیں سمجھ آئے گی. ہاں یہاں پر سمجھنا ہے, یہاں پر سمجھنا دونوں طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کریم جس کی آخرت بھلی کر دیتا اس کی دنیا بھی بھلی کر دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں, کیا جی, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کی آخرت بھلی کر دیتا نا اس کی دنیا بھی بھلی کر دیتا. میرا یہ خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ چھوڑا اس سے دگنا چگنا دے دیا گیا. جو بندہ آخرت کی طرف رجوع کر لیتا ہے اسے دنیا کیوں گج ملتی, اللہ کریم دیتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ دے. اس لیے جو آخرت کی طرف چلتا ہے اس کی دنیا اللہ کریم بھلی کر دیتا ہے. یہ ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر سے وہ چیزیں نکال دیتا ہے جو اس کو دنیا کی طرف مائل کرتی ہیں, اس کو آخرت کی طرف روک دیتی. اس لحاظ سے جو بندہ دوڑ آخرت کی لگا رہا ہے اس کی دنیا بھلی ہوتی چلی جاتی. نیت خراب نہیں ہونی چاہیے, نیت خراب نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کی نیت خراب ہو, نیت مانگنے کی ہو, نیت سوال کرنے کی ہو, نیت لالچ کی ہو, نیت طمع کی ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے. ہر بندے کو لگانے والا ہونا چاہیے, مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے. جس سے کیا ہوگا, جس وقت ہم اس طرف دوڑ میں لگیں گے نا ہمارے اندر کی ساری چیزیں باہر, اور جو اندر چیز جائے گی نا وہ صرف اور صرف نور ہوگا, روشنی ہوگی جو ہمیں راستہ دکھائے گا. تو اس لیے 24 گھنٹے مصروف رہنا, اچھے کاموں میں مصروف رہنا بہت بہتر, اور اس کی دنیا بھی بہتر, دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو دوسروں میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھتی ہے. بھنگ میں ہمیں دوسروں کے حوال سے بے نیاز کر دیتی ہے. بھنگ پی لو, دوسرا حال گئے, وہ اپنے چی مزے کرے. میرا جب یوسفی صاحب کے ساتھ پھڈا تھا نا تو میں دفتر میں تھا, تو ایک بندہ تھا وہ رہتا تھا یہ کیا ہے مزار, یہ جو ہے شالمار باغ کے پاس مادو لال حسین کا, وہ وہاں پر نا سگریٹ پیتے تھے. تو میں کہ یار اس طرح مولوی صاحب نے پھڈا ہو گیا. کہندا چھڈ مولویاں پھڈے, آ میں تینوں لے کے چاہنا ایک سگریٹ چ رب مل جائے. بھنگ کیا کرتی ہے, بھنگ بھی ہمیں دوسروں کے حوال سے بے نیاز کر دیتی. وہ گیا سوٹا لگا تو رب نظر آتا نا, تمہیں رب نظر آ جاتا, کیسی گل. تو اللہ نے بہت سی چیزوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو دوسروں میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھتی ہے. بھنگ بھی ہمیں دوسروں کے حوال سے بے نیاز کر دیتی. مجنو لیلا کے ظاہر پر عاشق ہو کر دوسروں کے معاملات سے غافل ہو گیا تھا. نفس ایسی ہی مستی میں مبتلا ہے جو اسے راہ مستقیم سے غافل بنا دیتی ہے. عقل ایسی مستیوں میں رہتی ہے جس سے وہ ابدی مقام حاصل کر لیتی ہے, جس کے نتیجے میں اس کی پرواز آسمانوں سے بالا ہو جاتی. ہر انسان کو مستیوں میں فرق کرنا چاہیے, ہر مستی اچھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستی اور خورے عیسیٰ کی مستی میں بہت زیادہ فرق ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہر شیخ کی صحبت میں کشش ہوتی ہے, ہر پیر کی صحبت میں کشش ہوتی ہے, لیکن ہر کشش کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں, میری طرف سے توجہ جو آپ کو پہنچتی ہے آپ کو لگاتی کس طرف ہے, کس طرف لے کر جاتی ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والے لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. بٹ صاحب میرے کو بہن والے دا حال دنیا والے پاسے صحیح ہے کہ جانتا ہے کہ آخرت والے پاسے جانتا ہے. عاصم غور و فکر کرو میری بات. میرے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ میری دنیا سے متاثر ہے, میرے دین سے متاثر ہے, دین سے متاثر. ناصر قاسم زہیب دونوں سے, کیا جی دونوں سے, ہاں جی.
میں یہ سمجھتا ہوں میرے ساتھ چلنے والے میرے حصہ، کون سی حصہ ہوگی؟ میرے تعلقات میں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے تعلقات میں، میری نسبت میں جو احساس کی قوت ہے، محبت کی قوت ہے، اس کی وجہ سے وہ میری طرف میرے ساتھ چلتے ہیں، چلتے دین پر ہیں۔ لیکن جو محبت دی جاتی ہے نا، یعنی آپ سارے کے سارے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ محبت کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جو میں نے محبت دی آپ نے، ابھی آپ نے نہیں کی کہ آپ کا جو ہم محبت کر رہے ہیں، جو میں نے محبت دی ہے اس محبت کی وجہ سے آپ چل رہے ہیں، چل ٹھیک رہے ہیں، لیکن اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، کیونکہ میں نے آگے بتایا کہ جس کی آخرت بلی اس کی دنیا بلی ہے۔ یہ میں آگے بتا چکا ہوں، جس کی آخرت بلی ہے اس کی دنیا خود بخود بلی ہو جائے گی۔ آپ اپنا پرانا ریکارڈ اٹھائیں، دیکھیں اپنے آپ کو کیا ہے، اب ہم نیا ریکارڈ اٹھائیں، آپ دیکھیں آپ کیا ہے، کبھی موازنہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ ہاں گڈی رکھ کے بیٹھا ہے اطمینان دے نال، قاسم امین یہ پہلے گڈی ہے سی، بعد وہ شیخو پورے جاندے جاندے کہندا میرے دل خیال پیدا ہوا سائیں جی گڈی ہونی چاہیے، میں بھی سائیاں دے نال انج کر کے جاواں تو گڈی آ گئی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ دنیا بھلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، آخرت بھلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا، ایسا نہیں کہ نہیں چلتی، الحمدللہ، یعنی دنیا بھی بھلی ہوتی ہے اور آخرت بھی بھلی ہوتی ہے۔ اور اس کو اور مزید کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے والوں کو مینجمنٹ کرنا آ جاتا ہے، معاملات کو نا مینج کرنا آ جاتا ہے کہ مینج کرنا کیسے، ہر طرح سے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں کیسے مینج کر رہا ہوں، گھر کے حالات میرے کیسے ہیں، باہر کے کیا ہیں، مرکز پر میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح سے چال چل رہا ہوں، مینج کرنا آ جاتا ہے۔ آپ ایک اور اندازہ لگائیں نا، ہم غریب لوگ، ٹھیک ہے نا، اور 2025-24 میں جب عمرے پہ کہ 100 بندہ چلا گیا، غریب نے نہیں بھائی، یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہ امیر لوگ ہیں یار، تبھی تو گئے ہیں۔ اگر میں ویسے کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر جتنے یہ پیسے انہوں نے اس پر 100 بندوں نے چلو 4 لاکھ لگایا ہو، 4-5 کروڑ، میں تو چاہتا جہاز ختم کر کے کہنا 4 کروڑ کاشف رکھ لے، بھائی وہ تھوڑا کر کے دے دیں گے، انجوائے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں، وہاں پر جا کر جب ہمیں ایک دن کا وہ بریک ہوا نا مدینہ پاک میں، ادھر جانا پڑ گیا، کوئی نہیں بولا، سارے میرے نہ چلے گئے، ٹھیک ہے، واپس ہم آ گئے الحمدللہ، لیکن بولا کوئی نہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ سارے محبت میں تھے، ہر چیز برداشت ہو رہی، پیر کے ساتھ چلتے ہوئے، کیونکہ میں بھی اس تکلیف میں تھا جیسے دوسرے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور اسلم بھائی نے کہا کہ سائیں آپ اور آپ کے گھر والے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اوپر آ جائیں، میں کہا نہیں، میں ان دوسرے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا جو پیچھے جا رہے، میرے گھر والے نہیں جائیں گے۔ ویسے میرے منہ سے نکل گیا، لطیفے کی بات ہے، اسلم بھائی آ رہے تھے، کہیں سائیں جی کمرے کسی نے نہیں دینے، سائیں جی کمرے کسی نے نہیں دینے، سائیں جی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ یار وہ اسلم بھائی آ رہے ہیں تو ایسا ایسا، میں کہا ہو سکتا انہیں ضرورت ہے کہ سانو دے دینا، باقی کسی نے نہ دینا۔ اس ہوئے اتفاق کیسے ہوا، وہ آئے انہوں نے اپنے کمرے رکھ لیتے، باقی بات مجھے کہتے ہیں یہ کیا، میں کہا یار میرے ویسے منہ نکلیا سی کہ ہو سکتا ہے وہ رکھ لین، وہ کہتے ہیں سائیں کسی نے دینا، اسی آگے آپ ہی لے لاں گے، تہاڈی مہربانی ہے، ساڈے گھر والے نے کدھر نہیں جانا۔ تو میں بعد میں ہنسا، میں کہ یار انہوں نے آگے واقعی رکھ لیے کہ سائیں ایسے کر لیے۔ میں نے کیا کیا تھا کہ جو کمرے انہوں نے 3-4 دیے تھے، میں نے کہا مزدور آدمی رہیں، جن کے ساتھ مزدور لوگ ہیں وہ یہاں رہیں، ہم پیچھے چلے جائیں گے، ٹھیک تھا نا؟ اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ مزدور یہاں رہیں، ہم پیچھے چلیں گے، ان کو اٹھا کے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ مزدور تھا، منور کے ساتھ تھا، عبدالرزاق کے ساتھ تھا، اور بھی تھا کوئی، ان کو میں نے کمرے دے دیے تھے۔ خیر ویسے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے محبت میں۔ تو فرماتے کہ جو کشش اللہ کی طرف لے جائے وہ کشش اختیار کرنی چاہیے۔ کیا بات، ایک تو ہوتا نا کہ میں خود ہوں اور آپ لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بھی ایسی تربیت ہو،
یعنی مجھے ایسی محبت ہو کہ میں کسی کے لیے سب کچھ چھوڑوں، ایزی، پرواہ ہی نہ کرا، وڈے تو وڈے معاملات کی نہ پرواہ ہی نہ کرا، کوئی بھی چیز سر تے آئے نکل جائے، الحمدللہ۔ ٹھیک نہیں شاہ جی؟ کوئی تو وقت آئے گا نا، ہاتھ چ گل آئے گی صحیح نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو فرماتے جو کشش اللہ کی طرف لے جائے وہ کشش اختیار کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا تعلق مولا اعلیٰ کے سے ہوتا ہے، اس لیے فرشتوں تک پیغام لاتے ہیں۔ جو روحیں انبیاء کی ہم جنس ہیں وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی ہیں۔ واہ بھائی کیا بات ہے! جس کا مطلب ہوا کہ اگر ہمارے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہونی شروع ہوں اور بشری تقاضے کم ہونے شروع ہوں تو ہمارے ساتھ فرشتے بھی آ کے سلام کریں گے، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کا ساتھی بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان جیسی صفات پیدا کر۔ اگر ہم جس کی صفت پر آ جائیں گے وہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں نا کہ اللہ میری ضرورت رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی میری ضرورت رہیں کہ میرے کام رحمتوں اور برکتوں سے بنتے رہیں۔ مجھے دنیا کی چیزیں نہ اتنی چاہیے ہوں جتنی میری ضرورتیں رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ پوری ہوں۔ الحمدللہ۔ اب کیا کیا ہونا ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہتر ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر محبت کی کمی ہے جو ایسا ہوگا، مجھے محبت زیادہ بڑھانی چاہیے۔ اگر محبت زیادہ ہوگی تو کام جلدی بن جائیں۔ آپ کی طرف سے کمی نہیں، میری طرف سے کمی ہوتی ہے۔ میرا جو ہے نا پارا ذرا چڑھ جاتا نا، اے کہتا ہی این نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ میرا ذرا پارا چڑھ جاتا، مجھے مس مینجمنٹ پسند نہیں ہے، مس مینجمنٹ پسند نہیں ہے، مجھے مینج کرنا پڑتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، مجھے جس سے محبت ہوتی ہے تو گلاں بھی میری ساری انہوں کرنا، میری گلاں بھی ساری انہوں لگ رہی ہیں۔ مجھے حال صاحب سے محبت نے ساری گلاں سننی پہنتی ہیں، وہ سنتا رہتا میری گلاں، جن میں محبت ہوتی ہے انہیں ساری گلاں لگتی ہیں۔ وہ بھار بھی برداشت کر لینا، باقی نہیں کرتے۔ ہوتا بھی سب سے خراب وہی ہے، نہیں کہ نہیں ہوتا، مینیج نہ کر پاتا تو پھر انہوں کرنا پہنتا ہے، انج نہیں انج کر۔ کہ جہاں سب تو زیادہ محبت کر رہا ہوتا نا انہوں ہی گلاں کر رہا ہوں میں بڑا ہی سوچدا یار چنگا بھلا میرے محبت کردا ہے، میں انہوں گلاں کری جانا پھر۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہمارا تھا نا بد دماغ آدمی، وہ ایسے میسیج پہ میسیج کرتا جاتا تھا۔ انہیں میں نے کیا سائیں جی وہ اے میسیج کر رہا ہے، اے میسیج کر رہا ہے۔ میں کیا کر رہا تو سننا پیا ایسے مارا تینوں کردا پیا، میں تو کدوں دا بلاک کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ذرا سمجھانا پڑتا ہے نا کہ بھائی یار ایسا کرنی، ایسا کرنا ہے۔ تو جو بندہ جتنی محبت کر رہا ہوتا ہے نا پھینٹا بھی انہیں ہی کھانا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے کو ساری باتیں انہوں ٹھیک کرنا لازم ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے بچے کی کوئی تربیت نہیں کی، میں نے اپنے بچے کی کوئی تربیت نہیں کی۔ جیسے میں یہاں پر بیان کرتا ہوں، گھر میں تو بیان نہیں کرتا، وہ اکثر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا، وہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے میرا پیو پیر ہے، وہ اندر کوئی چیز نہیں، وہ یہ ہے ہی نہیں سمجھ۔ نہیں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں بڑی مزے۔ میں عمرے پر گیا ہوا تھا تو وہاں پر یہ سارا افضل ہیں کوئی ادھر گجا پیر کے پاس پڑھاتے ہیں، ان سے پڑھتا تھا یہ، تو انہوں نے نا مینوں تصویراں کر لیاں، کہندے یار دیکھو جی اے تہاڈا پتر جڑا نا بیل وجا کے چلا گیا، یار دیکھو لنگدا پہ اے اینجے 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 اے بیل وجا کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے نا، تے انج تنگ کردا سانوں۔ میں کہ جی میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے میسیج کیتا، میں کہا پتر بیل وجانی ہے تو کھل کے وجا، دوڑیا گا تو کہتے ابو نہیں ایسی بات نہیں تھی، شاہ صاحب کے بیٹا بھی اور اس کے ساتھ دوست بھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیل بجا دیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔
तो मैं बेल बजा कर चला गया था, तो वो खड़े थे, मैं तो वैसे उनको बेल बजा कर सिर्फ बताया कि मैं जा चला गया। मैं क्या असल ना तेरे नाल लगदी है समझ आ जाती है ना। वो अक्सर उसकी शिकायत करता रहता सी ना, मैं क्या तेरे नाल पुत्र लगदी है, उन्हें ऐसा समझा कोई गल नहीं। कहते बाद में मेरे सामने वो मिल भी रहे थे उनसे बाहर निकल कर, तो बेल मैंने ही बजाई थी, उन्होंने मुझे कहा था यार ज़रा बेल बजा दे, तो मैं वो बेल बजा के चला गया। मुझे महसूस है उसने गलत नहीं किया। वो इस चीज़ से डरता भी होगा कि मेरे बाप को पता चल गया ना तो वो बिस्ती है मेरी, उन्हें ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई काम नहीं करना जो प्यो को पता चल जाए तो उन्हें महसूस होया अब्बू को पता चल गया ना हुण इंज होएगा। अच्छा, पर मज़े की बात क्या है, जब भी कुछ करके आएगा ना, नुकसान करके आएगा या कोई गल नहीं उन्हें मनी होएगी या मेरा मैसेज इग्नोर करता होएगा, अब्बू वो माजरत ऐसे हो गया था, अब्बू वो माजरत, मैं कि तू माजरत ही फाड़ लेती है सारा कुछ करके थले माजरत तू ऐसे कमे लगे हैं कि छोटी जी गल माजरत, मैं कि इन्ना वड्डा तूफान होए थले अब्बू जी माजरत, हूँ बंदा की कवे उन्होंने, औलाद है बंदा कह भी नहीं सकता कि वो कहते भी माजरत मेरी गलती है मैं मान लेना, सारा कुछ करने के बाद माजरत, मैं क्या शुक्र है मैंने माजरत नहीं करनी पैंती पुत्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से उसकी तरबियत नहीं मैंने की, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ मेरे रब की मुझ पर रहमतें हैं। अगर मैं दीन का काम करता रहा मेरा घर खराब नहीं होने दिया, अल्लाह करीम ने मेरा घर खराब नहीं होने दिया कि मेरा घर खराब हुआ हो, अल्लाह ताला बेहतरीन इसबाब पैदा की, ठीक है। मिसाइल बड़े आए लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 99.99% जो इतनी साल ज़िंदगी है उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसकी वजह से कहता हमारा शर्म से झुक गया हो यार ऐसा। ये अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी, चले तो दिन अच्छे देखने ने, ऐसो अच्छे दिन देखने ने, आने वाले दिन ऐसो बेहतरीन होंगे। हर दफ़ा असी कोई कुर्बानी करते हैं, एक नवा डिज़ाइन नवा तरीका तैयार करते हैं, और मैं उसको वकार को कहा जो हमारा मजदूर लगा है और मैं कुर्बानी करनी हूँ होएगी तो करांगे, होएगी करें, मैं को आई एक पूरा पीस दिन आगे एक हिस्सा लैके वंडते जिते मर्जी, मैं होना चाहिए ना कि यहो जे किते जान कि जिन्ना मुहब्बत पैदा होए, जिन्ना मुहब्बत पैदा हो तो दिल में आता ना कि छोटे मोटे काम करने हो ना, ठीक है। तो उसका मुझे मसला एक दोस्त का याद था, तो मैं क्या तेरा घर कहता जी वो मेरे घर ने उत्ते छत नहीं हैगी, मट्टी की छत है ना, तो बारिश होंदी है ना तो वो ना टपकदा, मैं क्या इरफान ऐसे एंज करके 2 लाख दांगा दे दी छत जी ना, पुछ किन्ने का कह 2 लाख, मैं 2 लाख दे दी छत पै जानी चाहिए, मैं क्या काम हो जाना चाहिए। वो मैनू होंदा ना वो अखां छत्तां टपकदियां तो अखां रोंदियां, मैं क्या इन्ना नहीं होना चाहिए, एक काम होना चाहिए बस, अखां रोन अल्लाह वास्ते, छत्तां नहीं टपकनियां चाहिए, जिथे कोई मौका मिल जाए छड्डो ना, तो उंज भावें कोई भी कवे असीं नहीं जमांदे, कोई कवे ना तो फिर नहीं असीं मानते, अपने दिल ही चाहे तो मान लैंदे, क्योंकि 100 बंदियां दी ख्याल कोई होन मेरे बारे मैं कुछ नहीं पूरा कर सकता, तो जिद्दां मैंने पूरा करना होए उन मैं वैसे ही कहना हाँ यार तेरा हो जाएगा कोई गल नहीं, वो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह एहो जे प्लान सामने आ जाते जे कि पता नहीं लगता काम हो जाता। जिन्ना जिन्ना इरादे से नासर का इरादा से मैं उत्थों छड़ के इत्थे आया साईं तुहाडे कोल, वो आ गया। इरफान भाई ने कहा साईं मेरा इरादा है मैं तुहाडे कोल रहां, इत्थे मौजूद है, इन्हूं मैं नहीं जान दिता सी, मैं कहा ना जा, मैं किधर होर जाके तंग करेगा, इत्थे ठीक है इन्हूं इत्थे रहन दिता, ठीक है। उन्हें क्या ऐसा मकान मैंने दे दो साईं जी, मैं कहता तुसीं ले लै, कोई ऐसी गल नहीं, मैंने कहा चलते फिर कोई ऐसी गल नहीं, ठीक है। उमर दे ਉਹਦੇ पैसे दा किते सन ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ मकान दे, ਉਹ प्रोफैसर मनीर साहब ने दिते सन, प्रोफैसर मनीर साहब दुनिया चले गए, तो मैं उन्होंने कहा भाई तू मैंने पैसे कढ़, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ पैसे मैंने दे रहा, मैं क्या रजिस्ट्री हाले तेरे ना आया तेरे कर देगा, मैं उन्होंने जगह लैती 4 बाग च उमर 5 मरले दी, मैं कहा तू लै तो तेरिया किस्तां मैं लाना, इधरों आँदी जानी मैं तो लांदा जावांगा, कोई गल नहीं, काम करते रहते हैं बस। सही बड़ी किताबां लिखियां जान, अगर मैं लिखां तो आवां ना बड़ी किताबां लिखियां जान, लेकिन मैं चाहता रिकॉर्ड अल्लाह के रिकॉर्ड काफ़ी नहीं, तुसीं नहीं लिखनी, नहीं नहीं भा और मेरी किताब कोई नहीं लिख सकता, मैं ही लिखांगा।
वो एग्जैगरेशन हो जाती है जी मैं लिखांगा ना वो एग्जैगरेशन वो देखना पैंदा है कि इस चीज़ के उत्ते कि असीं जो काम करते पे ना साडे दिल च नहीं होना चाहिए साडे दिल च नहीं होना चाहिए कि असीं भी क्यों काम करने सिर्फ इस बारे होंदा है ये साडी औलादां ने नस्लां ने असीं इन्ना तुहानूं दस्सना मुहब्बत कीती है असीं इन्हां असीं मुहब्बत कीती है अगे वधाउण वास्ते कहने यार इन्हां दीन च अगे वधना चाहिए तो दीन च अगे वधदे पे ने अलहमदुलिल्लाह है कि गल असीं अपने दौर दे वली बन के निकल जाना तेरी गली सारे वली ठीक है ना यही रौला पा पू के निकल जाना तो मज़े लैंदे रहना हाले तो शायद शो काफ़ी उम्र पई है हाले तो काफ़ी उम्र पई है देखते हैं कहना चाहिए हाले तो मेरा इरादा बनता पैसे ये भी कि ना थोड़े प्रोजेक्ट ना 2-3 साल बाद ना बना बनू लाना एक कब्रस्तान लैंदे हैं कोई 1 करोड़ का कब्रस्तान लैंदे हैं इधरले पासे पर नहीं असं भला ही करा वो तो छत्ता पाई जावगा ना जो बनावगा ना खबर छत्त पा जो सारिया छत्ता मुकम्मल हो तो फिर एक स्टोरी कायम कर लांगे थले की कबर ठीक नहीं कबर नाल वो तो फिर छत्त पा देंगे चलो जी हैं नहीं मेरा ख्याल तो है कि अपना एक कब्रिस्तान आप ही बना के चले जावांगे ठीक है वो जिन्हें कहना भाई दफन करना मैं भाई पूछ के देखा कमेटी बना दाँगा इनू एंटर करना कि नहीं आना जिन्हें एंटर करना जो दिल करेगा उन्हें एंटर कर देंगे जिसके नहीं करेगा वो चले जा ठीक है जो दिल करेगा कहा नहीं एंटर करना ठहर रखे कब्रिस्तान कब्र बड़ साहब ने क्या भाई मैं क्या कब्रिस्तान कहता हाँ जी साईं जी मेरा भी मैं दोस्तों मैं क्या इन फिर ना सेंटर ना दफन करा कर सारे तंग रहने साईं जी मैं क्या फिर ऐसा मैं क्या ऐसा कराँगा किबला रुख नहीं ना कोई बंदे कराँगा ये पिछे पिछे करांगे इधर मुँह जो है ना इधर ही खोलेगा इधर तो नज़र नहीं आएंगे नहीं प्लानिंग मेरे अच्छा है इंशाल्लाह जो है ना 1-2 काम ख़त्म करके ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ मज़ा ना आ गया यार आगे असं अपनी कबर की मिट्टी भी आप ही खरीद के आए हैं अपनी तख्तियाँ पहले लवा लाँगे या कि खबर हैगी जरा दफन करी जाओ कद नाप लाँगे ना कि कद जरा पैसे देगा ना कादियानी की खबर है ना उन्होंने खबर समिटरी जी कहते हैं जन्नत जी समिटरी जी नहीं कहते जहन्नम मैं भी गल्लां बनिया ना तो भाई जो पैसे देगा उन्हें समिटरी कैम करा जरा नहीं उन्हें डिंगी जिद्दी करा पता लगे पैसे नहीं देने वाला सी अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं अल्लाह मेहरबानी बिस्मिल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन या अल्लाह या रहमान सब्बितना आमीन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।